وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور ستائش اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے اسلام دنیا کے ہر ناحیے پہنچا. حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی ایک عظیم عبادت سے ہم لوگ سرفراز ہوئے. متعدد عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسان دنیا میں رہتے ہوئے گرچہ مختلف چیزوں میں مختلف طرح کے نظریات رکھتا ہے، مختلف طرح کی سوچ ہے لوگوں کی، الگ الگ روپ اور رنگ کے لوگ ہیں، قد و قامت میں بھی فرق ہے، نیکی اور بدی میں بھی فرق ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے برائی کے راستوں پر چلنا شروع کر دیا ہے. کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ اونچے قد کے حامل ہیں، کچھ کوتاہ قد کے لوگ ہیں، کچھ اونچی نسب اور حسب والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا حسب و نسب بہت معروف اور مشہور نہیں ہے. الغرض دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مختلف طرح کے ہیں، وہ الگ الگ سوچ کے حامل ہیں. سارے لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو جائے، سب ایک طرح کے ہو جائیں، مال میں بھی برابر، نیکی پرہیزگاری میں بھی برابر، رنگ و روپ میں بھی ایک جیسے، ایک ہی طرح کی سوچ اور فکر سب کی ہو جائے، حسب و نسب میں بھی برابری ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن ان تمام تر اختلاف کے باوجود ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں دنیا کے تقریباً تمام لوگ متفق ہیں. تمام تر تعدد کے بعد بھی ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، سارے لوگ اس چیز کے تعلق سے ایک ہی طرح کا خیال اور ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، آرام والی زندگی نصیب ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائیں. یہ سوچ ایسی ہے جو تقریباً سبوں کی ہے. عالم کی بھی یہی سوچ، غیر عالم یعنی عامی شخص کی بھی یہی سوچ، ایک کسانی کرنے والا اس کی بھی یہی سوچ، تجارت پیشے سے جڑا ہوا شخص اس کی بھی یہی سوچ، خیر پر جو قائم ہے اس کی بھی یہی سوچ، شر جس کی زندگی کا شعار بن چکا ہے اس کی بھی یہی سوچ. سارے لوگوں کی سوچ
سوچ ہے جو سب کی ہے، سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، نیک اور بد سب، اچھے برے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اب خوشحال زندگی، باوقار زندگی، اچھی زندگی بنانے کے لیے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، جھگڑا نہ ہو، تکرار نہ ہو، فساد نہ ہو، ضرورت کے جتنے سامان ہیں سب مہیا اور میسر ہو جائیں، یہ سب کی سوچ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہماری دنیاوی زندگی خوشحالی میں گزرے، ہماری زندگی سکون کے ساتھ بسر ہو، یہ کب ہوگا؟ ہماری بھی سوچ، آپ کی بھی یہی سوچ، سب کی فکر یہی ہے۔ تو اب اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ دیکھ رہے ہیں احترام، حرمت، عزت، قدر والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے۔ وہ فضیلت کے ایام گزر گئے، پھر بھی جو بقیہ ایام ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ 4 مہینے رب العالمین کی نگاہ میں حرمت والے مہینے ہیں، یہ پورا کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، تقدس والا ہے۔ لیکن شروع کے جو ایام تھے وہ بہت بہتر، پورے سال کے دنوں پر ان کو مرتبہ، منزلت، فوقیت حاصل تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے برابر تو یہ دن نہیں ہو سکتے، لیکن حرمت و تقدس میں یکساں ہیں یہ۔ اس لیے ان دنوں میں بھی ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اچھائیوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آپ کی زندگی خوشحال زندگی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہم مومن ہو جائیں، پکے ایمان والے ہو جائیں، اور ایمان کا صرف دعویٰ ہی نہ ہو، ایمان کی دعویٰ داری کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں حسن عمل ہو، اچھے کام کریں، ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تمام صالح اعمال میں سب سے بڑا اور سب سے بہتر عمل جو ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل صالح اعمال میں الگ الگ وقتوں میں نبی نے مختلف چیزوں کو صالح عمل قرار دیا، لیکن ایک بہت بڑا عمل صلاۃ ہے۔ نماز ہماری زندگی کا لازمہ ہو جائے، نماز زندگی میں کبھی مس نہ ہونے پائے، لاپرواہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ صالح اعمال میں سے بڑا اچھا عمل ہے یہ، اس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے اگر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، نماز پڑھنے کے اوقات ہمیں میسر آئے، پھر بھی ہم غفلت و سرشاری کی زندگی گزارتے رہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کلمہ پڑھ لینا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مومن ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، رب کا منکر ہے، کافر ہے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والا ہے، وہ بظاہر اس کی زندگی آپ کو لگ رہی ہے کہ بڑی وی آئی پی زندگی گزار رہا ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ چنگا چل رہا ہے، سب بہت ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ قریب جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، یہ شخص بے چین ہے، مضطرب ہے، اوپر سے بہت ٹھیک ٹھاک دکھ رہے ہیں، یہ اوپر سے بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے، رب سے بغاوت مول لینے والے، رب کی راہ کو چھوڑ دینے والے، بھلے بظاہر بہت ترقی یافتہ ہم کو اور آپ کو دکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں سے سنا ہے جو فلمی دنیا میں کام کرنے والے، ناچنے والے، بڑے بڑے ایکٹر لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی داغدار زندگی کا انہوں نے ذکر کیا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیرانگی ہوئی کہ بظاہر یہ بڑے صاف ستھرے رہنے والے زنا میں مبتلا، دیگر قسم کی عیاشیوں میں مبتلا، مختلف طرح کی خرابیاں ان کے اندر ہے، وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ڈھیر ساری خرابیوں کا ملجا بن
مشکلوں سے بچ نہیں سکتے آپ، انبیاء نہیں بچ سکے، صحابہ نہیں بچ سکے، اللہ کے ولیوں کو بھی مشکلوں سے باضابطہ سامنا ہوا ہے، ان کا مشکلوں کو جھیلنا پڑا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو زیادہ تر مشکلوں سے بچا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی دقت آ گئی چھوٹی موٹی، ہنس کے مسکرا کے گزر گیا، خوشحال زندگی اس کی ہے، جو اندر سے بھی بہت اپنے اندر اطمینان محسوس کر رہا ہے، اوپر سے بھی حشاش بشاش ہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے، رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دوسروں کو روک رہا ہے اور کھاتا پیتا ہے، خوشحال آدمی ہے وہ، اس کا گھرانہ خوشحال گھرانہ ہے، جس کے بچے دین پر ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نوافل کی ادائیگی گھروں میں ہو رہی ہو، شوہر بیوی کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کے معاملات وقوع پذیر نہ ہو رہے ہوں، کبھی کسی بات پر کچھ ہو جائے، یہ فطرت ثانیہ ہے انسان کی، بچ نہیں سکتا ہے، تکرار کی نوبت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی خوشحال نہیں ہے، وہ بھی خوشحال ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو مسائل آئے، پریشانیاں کبھی کبھی آ جائیں، لیکن بہت ٹھیک ٹھاک ہو، سیٹسفیکشن ہو اس کے یہاں، اطمینان کا مظاہرہ وہ باضابطہ جگہ جگہ ظاہر کر رہا ہے، بناوٹی نہیں، تکلف نہیں، حقیقی طور سے خوشحال آدمی ہے وہ، اس کا گھر خوشحال گھر ہے۔ ایسی زندگی ہم کو ملنی چاہیے، ایسی زندگی کی آپ کو بھی طلب ہے، ایسی زندگی کی چاہت ایک عابد کو بھی ہے، حاجی کو بھی ہے، نمازی کو بھی ہے، مجرم کو بھی ہے۔ یہ زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ پر یقین رکھو، رب پر بھروسہ رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد کے بعد اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، سورہ نحل میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ دنیا نے جس کو خوشحال زندگی چاہیے، باوقار زندگی کا جو متطلب اور چاہت مند ہے، پرسکون زندگی وہ جینا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا ہوگا؟ صالح عمل کرنا ہوگا ایمان کے بعد۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، صالح عمل کرے، اچھا کام کرے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو، وہ مرد وہ عورت جو اچھائیوں کی طرف سبقت کر رہے اور کر رہی ہو، وہ ایمان پر بھی ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، عیش والی زندگی، سکون والی زندگی، وقار والی زندگی، عزت و شرافت والی زندگی ہم دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ دنیا میں اچھے اعمال انجام دے رہے تھے، ان کا بہترین بدلہ ہم قیامت کے دن دیں گے۔ دنیاوی زندگی آرام کی ہو جائے گی، عیش کی ہو جائے گی، اور آخرت میں ان کی اچھائیوں کا ہم بہترین بدلہ دیں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان مضبوط کر لو، رب پر یقین رکھو، توکل کے اندر استحکام آ جائے، کلمے کا ورد کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی رکن چھوٹنے نہ پائے۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ان پر بھی توجہ ہو، ان پر بھی عقیدہ و ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال، تو ملے گی کیا؟ اچھی زندگی، آرام کی زندگی۔ آپ شکایت کرتے ہو نا مولانا بہت کماتے ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، عمومی طور سے اس منبر سے اس لیے اس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ مسائل آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں، کیا
کیا کہتے؟ بہت کماتا ہوں، وہ بیٹے بھی کماتے ہیں، میں بھی کماتا ہوں، بچتا نہیں ہے کچھ، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، گھر بار پر نظر رکھو، گھر شیطان کا اڈا تو نہیں بنا ہوا ہے؟ اللہ کے کلام کی گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مومن وہ ہے کہ جب کوئی دھکا اس کو لگ جائے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ خود میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جائزہ لینے لگتا ہے کہ کہیں کچھ کمی تو نہیں ہے، یہ ہمارے کسی بدعمالی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اور یہ سمجھ لو، اگر آپ غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاؤ گے، اللہ پر ایمان نہیں رہے گا، صالح اعمال سے اپنے آپ کو آپ دور کر لو گے، تو اللہ نعمتیں دینے کے بجائے جن نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا ہے ان نعمتوں سے محروم کر دے گا، دینے کے بجائے چھین بھی لے گا، برکتوں کے بجائے وبال آپ کے اوپر پڑے گی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، نیک لوگوں کی راہ پر نہیں چلے، وہ اللہ نے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیا ان سے، آج وہ پریشان ہیں، کاسے گدائی لے کر کے پھر رہے ہیں، کل وہ زکات دے رہے تھے، رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے تھے، اور آج وہ خود صدقات اور زکات کے منتظر نظر آتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، جانتے ہیں کیا؟ اللہ نے نوازا ہے اولاد، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہتے مولانا سوگر تک کی بیماری نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے یہ، ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں گزشتہ زمانوں میں جن کے تعلق سے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب غربت و افلاس کا زمانہ تھا، آپ کے جیب میں دو چار آنے بھی نہیں رہتے تھے، سیب ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، انواع و اقسام کے پھل ہیں، مٹھائیاں ہیں، لیکن دیکھتے تھے آپ للچائی نگاہوں سے، حریصانہ نگاہوں سے خرید نہیں سکتے تھے، طاقت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی مشقتوں کے بعد آج ایک مقام پر پہنچے، بہت سے لوگ ہیں، اعتراف ہے، ہم بھی مانتے اور آپ کو بھی احساس ہے، اور آج دولت ہو گئی ہے، جیب بھرا ہوا ہے، بینک میں پیسے ہیں، گاڑی ہے، آرام کی تمام چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں بھی ہیں، تب اس لیے نہیں کھا پائے کہ جیب خالی تھے، اور آج اس لیے نہیں کھا پا رہے ہیں کہ مال ہونے کے بعد اللہ نے کھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، دما کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، جوانی میں بھی لوگ ہارٹ کے پیشنٹ آپ کو دکھ رہے ہیں، متعدی بیماریاں ہیں، مختلف انداز کی بیماریاں، پیسہ رکھ کے بھی گوشت ہے سامنے، قربانی کا بکرا ہے، اس کا گوشت ہے نہیں کھا سکتے، شوگر کی بیماری ہے، چاول اس لیے نہیں کھا رہے ہیں، شوگر کی بیماری ہے، سیب پھل فروٹ اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ شوگر کی بیماری ہے۔ دعا کرو، دعا پیارے مصطفیٰ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آپ گناہ کرو گے، برائیوں میں مبتلا رہو گے، اللہ کی برکتیں آپ تک نہیں پہنچیں گی، روپے آئیں گے اور دوسری راہ سے چلے جائیں گے، کچھ نہیں احساس ہوگا، کچھ نہیں پتہ چلے گا آپ کو، یہ بیمار وہ بیمار، اس ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل میں، آزمائشیں بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اس لیے جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو اگر آپ ناراض کر دیں گے، ہم ناراض کر دیں گے، تو اللہ کی جو بھی نعمتیں ہم پر ہیں وہ سب اللہ دھیرے دھیرے چھین لے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، اولاد پر ناز تھا، ان کو غرور تھا، یہ پہلوان بیٹا ہے، یہ کراٹے باز بیٹا ہے، اللہ نے ایسی موت دے دی کہ باپ کی زندگی ہی میں اس کے
اس لیے دعا کرو اللہ سے۔ پیارے مصطفیٰ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، کس بات سے؟ تیری نعمتیں جو ہے وہ زائل نہ ہو جائے، تیری نعمتیں زوال پذیر ہو جائے، اختتام کو پہنچ جائے، چھن جائے مجھ سے، اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں چھین سکتا ہے وہ، جب سرکشی حد سے بڑھے گی اور مسلمان ہو کر نماز تک کی پابندی نہیں کرو گے، کفر اور جہود کی راہوں پر چل پڑو گے تو برکتیں نہیں ہوں گی۔ حمالی صبح سے شام تک کرتے رہو گے، پسینے بہاتے رہو گے، آپ کی دکانوں سے مال جائے گا لیکن وقت پر پیسہ نہیں ملے گا، ملے گا تو کاٹ کر کے دیں گے لوگ، پریشانی تباہی، آپ کے بنے کام الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے، جو کام صاف صاف ہے اس کا بھی رزلٹ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بنے کاموں کو اللہ بگاڑ دیتا ہے جب کوئی دنیا پر مکمل حد تک اپنی توجہ مبذول کر لیتا ہے۔ تو دعا کرتے تھے پیارے نبی، کیا؟ اے اللہ تیری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، عافیت کی زندگی جو تو نے مجھے دیا ہے یہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا یاد کر لو آپ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دعا کو آپ ذہن میں بٹھا لو، چلتے پھرتے پڑھو، بکثرت اس دعا کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عافیت کا جو دور ہے، زمانہ ہے جس میں میں بیماریوں سے بچا ہوں، بڑی بڑی بیماریوں سے دور ہوں، اے اللہ وہ وقت ختم نہ ہو جائے، بیماریوں اور پریشانیوں کا دور نہ شروع ہو جائے، اے اللہ عافیت کا زمانہ ختم ہو جائے، دور ختم ہو جائے، مبتلا مرض کر دیا جاؤں میں، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اور اچانک تیری سزا میرے اوپر آ جائے، تیرا عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے، اس بات سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، چھوٹی بڑی ہر ناراضگی سے اللہ پناہ چاہتا ہوں۔ دوست روٹھ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، باپ ہے پیدا کیا ہے، پرورش کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، گرم اور سرد کو برداشت کیا ہے، بیٹا متکبرانہ چال چلتا ہے اور باپ سے سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتا ہے، ایسے بھی بدماش قسم کے بیٹے اس دھرتی پر موجود ہیں۔ آپ ذرا پوچھئے باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ اکڑ، جس بچے کو چلنا پھرنا سکھایا ہے باپ نے، جس بچے کو بڑے ارمانوں اور آرزوؤں سے پالا ہے کہ یہ سہارا بنے گا، آج وہی بیٹا آنکھیں دکھا رہا ہے بزرگ باپ کو، بولو کیا بیتتی ہے؟ بیٹا ناراض ہو جائے باپ بے چین ہو جاتا، باپ ناراض ہو جائے اچھے اور نیکوکار بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ وہ ناراض ہو جائے تو ساری دنیا بھی اگر خوش ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب بگڑ جائے گا، سب بنا بنایا بگاڑ اور فساد کی نظر ہو جائیں گے، سارے اعمال، ساری چیزیں۔ اس لیے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وجمیع سخطک، ہر طرح کی ناراضگی، تمام قسم کے غصے اور ناراضگی سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جانا، یہ دعا کرتے تھے۔ اس دعا کو یاد کر لو اور سرکشی اور کفر کا راستہ مت اپناؤ، کیونکہ جو اللہ ہر طرح کی نعمت سے سرفراز کرنے پر قادر ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ خوشحال زندگی چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، ایمان ہو اور عمل صالح ہو، نماز نہ چھوڑو۔ امام صاحب یہاں موجود ہیں، اگر پوچھا جائے مؤذن صاحب امام صاحب سے فجر میں کتنے لوگ تھے تو بڑے بڑے متقی غائب نظر آئیں گے بیچارے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ پہنچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سرکشی ہے، یہ کفر ہے، کفر۔ ایک دن نماز چھوٹ جاتی ہے نا،
بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ روزانہ کی عادت بن گئی ہے ہماری اور آپ کی، فجر میں غائب، عصر آرام کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں اور 5 بجے اٹھتے ہیں۔ فجر ادھر گئے، عصر ادھر گئے، یہ 2 اوقات بڑے اہم ہیں، مسلمان غائب رہتا ہے، غائب رہتا ہے۔ قربانی کے دن، عید کے دن فجر پکڑتا ہے۔ کچھ لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر فجر نہیں پڑھو گے تو آپ کی عید کی نماز بیکار ہو جائے گی۔ پابند بن جاؤ بھائیو، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چلتے پھرتے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت وجود جس کو ہم نے کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھا ہے، مزین کر رکھا ہے، لے جا کر آپریشن تھیٹر میں سینے کو چیر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی بڑے ہاسپٹل میں موت ہو گئی جو سرکاری ہاسپٹل ہے تو یہ کھوپڑی نکال لی جاتی ہے، اندر کی چیزوں کو باہر کر دیا جاتا ہے، پیٹ چیر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے اعضاء جو قیمتی اور حساس ہوتے ہیں پیٹ چیر کر کے ان کو باہر کر دیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ کس زندگی پر پھول رہے ہو؟ کس وجود پر ناز ہے؟ کس خوبصورتی پر آپ کو غرہ ہے؟ ہم نے ان جوان بچیوں کے متعلق سنا ہے جو ابھی شادی کے بندھن سے جڑی بھی نہیں تھی، بڑے ہاسپٹل میں ان کی موت ہوئی، ننگا کر کے ان کے بدن کو چیر کر کے ان کے جسم کے اعضاء کو نکالا گیا اور ہم بے غیرت ہو کر کے سنتے اور دیکھتے رہ گئے۔ یہ حالت نہیں پتا آپ کو؟ خوبصورت وجود، بدن پر سطر نام کی کوئی شے نہیں ہوتی ہے، یہ کیسا قانون ہے اور کیسا ضابطہ ہے، اور یہ پرہیزگار لوگ خاموش ہیں کیوں؟ یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ مردوں کے بدن کو چیرنے والا مرد، عورتوں کے بدن کو بھی چیر کر کے قیمتی اعضاء کو نکالنے والا بھی شرابی مرد ہوتا ہے وہاں، اور آپ کو پتا نہیں کتنے واقعات۔ ابھی جلد کا ایک واقعہ، خوبصورت وجود، سر کو بھی کھول دیا گیا، یہاں سے لے کے ناف تک پیٹ کو چیر دیا گیا، اور وہ بیٹی اجتماع میں بلانے جاتی تھی، مائیں بہنیں بیٹیاں چلو 10 منٹ کے لیے، متعدد بار بلانے کے بعد بھی کبھی نہیں آئی۔ غرور تھا، ناز تھا، بہرحال جس کی وہ مستحق ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے۔ مت ناز کرو، مت غرور کرو، اس دنیا کو دائمی اور ابدی سرمدی مت سمجھو۔ اسی دنیا میں اللہ دکھا دیتا، آخرت تو دور ہے، ابھی دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ بنانے کی کوشش کرو۔ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے۔ اللہ نے خوشحال زندگی کے لیے بتا دیا ہے، کچھ رہنما اصول بتا دیے ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال، ان کا اہتمام، اچھے اعمال پر مداومت، ہمیشگی، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو گھر میں جھگڑے کم ہوں، جو تنخواہوں میں پیسے مل رہے ہیں ان میں برکت ہو، دوائیوں میں پیسے کم خرچ ہوں، خیانتیں کم ہوں، کاروبار میں خسارہ کم ہو، تو اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز ہی میں سورہ طٰہٰ میں فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے کیا بتایا؟ کہا وہ مومن مرد، وہ مومن عورت جو صالح عمل کرے اس کو ہم اچھی زندگی عطا کریں گے، قیامت کے دن اس کو ہم اجر عظیم سے سرفراز کریں گے، نیک اعمال کے بدلے اچھے اجر و ثواب وہاں ہم دیں گے قیامت کے دن، اور دنیا کی زندگی بڑی اچھی ہوگی، بڑی خوشحال ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی۔ وہیں اللہ نے واضح یہ بھی کر دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے
جو ایمان کی بات تو کرتے ہیں، وہ مسلمان جو اسلام تو لے آئے لیکن دین سے ان کا دور دور تک کا واسطہ نہیں، یہ سارے لوگ نماز میں ذکر ہی ذکر ہے، نماز نہیں پڑھتے تو ذکر ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے ذکر؟ ہاتھ باندھے تو اللہ کا ذکر، رکوع میں گئے تو اللہ کا ذکر، سجدے رکوع سے سر اٹھایا تو اللہ کا ذکر، سجدے میں گئے تو اللہ کا ذکر۔ عظیم عبادت ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، تم کثرت سے مانگو، سجدے میں اللہ سے خوب مانگو۔ سجدے کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے جلدی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس عظیم عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو، اور اس کے بعد تمنا ہے، آرزو ہے زندگی بہتر کر جائے گی، گھر میں فساد نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، سیٹھ بن جائیں گے، لوگوں میں ہماری عزت ہو جائے گی، لوگ ہمارے وقار کا خیال رکھیں گے۔ یہ سوچنا بند کر دو، آپ، میں بھی سوچنا بند کر دوں، آپ بھی سوچنا بند کر دو۔ اگر رب کے ضابطوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، عبادتیں نہیں کرتے، اللہ کا کہا نہیں مانتے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریق پر نہیں چلتے، وہ سارے لوگ فسق فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، یہ سارے لوگ آ گئے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے۔ کیوں کماتے ہو آپ؟ صبح نکل کر کے جاتے ہو، شام کو پلٹ کر کے آتے ہو، کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، پوری سبزی کھا کے گزار لیتے ہو، بچوں کی فکر ہے، بیویوں کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، پیٹ کی فکر ہے، آپ دنیا بنا رہے ہو اور اللہ آپ کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر رہا ہے، اللہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ رب کے ذکر سے اعراض کیا، رب کی عبادتوں سے روگردانی کی، رب سے سرکشی کیا، رب سے بغاوت کو مول لیا۔ آپ لاکھ بننے کی کوشش کرو، آپ ترقی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی کاوشیں کرو، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، چین نہیں ملے گا، روپیہ آ جائے گا، چین کو چھین لے گا اللہ۔ ایسے کتنے مالدار ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، وہ دوائیاں کھاتے ہیں تب نیند آتی ہے، نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، روپیہ کس کام کا، وہ دولت کس کام کی، وہ لگژری زندگی کس کام کی؟ اللہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر رب سے اعراض ہے، رب سے بغاوت ہے، رب کی عبادتوں سے دوری ہے، رب کے مقدس مقامات اور مسجدوں سے بعد ہے، زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے، ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ ہم عالم ہیں، فجر کی نماز ایک بار چھوٹے، دو بار چلو ایک بار اور چھوٹ گئی، اگر احساس نہیں ہوا، یہ علم وبال جان ہے۔ آپ کبھی مت سوچو کہ مولانا اپنے آپ کو بہت پوتر بتا رہے ہیں، نہیں، پوتر کون ہے؟ اللہ جس کو پوتر اور پاک بنا دے وہی ہے، نہ عالم نہ عامی نہ جاہل، کچھ نہیں۔ اگر عمل صالح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر علم نجات کے لیے کافی ہوتا تو بہت سارے لوگ اللہ کے ہاں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر ہے جو علم کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے، جن کے پاس علم، جن کے پاس بظاہر تقوی، پرہیزگاری تھی، اوپر سے جہاد کیا، سخاوت کا ماحول تھا جن کے یہاں، لیکن ان کو اٹھا کے کہاں ڈالے گا اللہ؟ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے حدود کا خیال میرے بھائیوں، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ میرے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، عالم صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت نہیں ہوگی، ان کو کوئی الگ سے واؤچر نہیں دیا جائے گا، کوئی شارٹ کٹ راستہ اپنوں کے لیے نہیں ہے، کامیابی کے لیے ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے جو آپ کے لیے بھائیوں۔ ہم کو اپنا ٹھکانا نہیں، پتہ نہیں مسلمان ہو کر مریں گے یا ہم کفر پر ہماری موت ہوگی، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ وہ فراڈی لوگ ہیں جو بیعت کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ
تمہارا بوجھ ہم اپنے سر پر لے لیتے ہیں، دیکھ لیں گے، نپٹ لیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے. پیغمبر نے جواب دے دیا، فاطمہ انقذی نفسک من النار، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو فاطمہ رضی اللہ عنہا. سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال سے جو سوال کرنا ہو مانگنا ہو مانگ لو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیری طرف سے، اللہ کے ہاں میں تیرے لیے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا، میں کچھ بے نیاز نہیں کر سکتا، رب کی مرضی کے بغیر میں تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پلہ جھاڑ لیا نبی نے، اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا پیارے مصطفیٰ نے، اپنے مختلف خاندان کے لوگ ان کو اپنے مخاطب کیا، ان کو یہی تعلیم دی، جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر لو، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ ہے علم، فائدہ دے دے گا. وہ علم نہیں ہے کہ جو عمل پر ابھار نہ سکے. پیارے مصطفیٰ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، جو عمل پر مجھے ابھار نہ سکے. ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں اللہ، ایسا علم مجھے مت دیجیے گا. علم وہی ہے جو انسان کو عمل پر ابھارے. ایمان، عمل صالح، نماز کی پابندی. اگر نماز نہیں ہے آپ کی زندگی میں، کاہے کا مسلمان ہو آپ؟ کاہے کا مسلمان ہو آپ؟ دنیا بنانے کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو. اذان مؤذن دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، آؤ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبود کی طرف، آؤ صلاح کی طرف. اور آپ کے اندر کا شیطان کیا کہتا ہے؟ کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی ادھر نہیں ہے، دکان پر بیٹھ، کوئی گراہک آئے گا واپس چلا جائے گا. بیٹھ، کیوں بیٹھتے ہو؟ دنیا اچھی ہو جائے، خوشحال زندگی نصیب ہو جائے. اور اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادتوں سے روگردانی کرتے ہیں، میرے احکام کی سرتابی کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اور ایسے لوگوں کو جب اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ اندھے ہوں گے، تو اللہ سے مستفسرانہ انداز میں کہیں گے، اللہ میں تو بینا تھا دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، بصارت موجود تھی، اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ جواب دیں گے، واضح کر دیا اللہ نے قرآن میں، ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی، تم نے بھلا دیا تھا. قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا. کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جمعہ کو بول دو بس، اور اپنا کام ہے سن لو. یہ تو ان کا کام ہے، وہ تو بولیں گے. آپ لوگ بولتے نا ایسے، یہ تو بولیں گے، ان کا کام ہے، اپنا کام سن لینا، ادھر سے نکال دینے کا. یہی نا آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، ہماری آیتیں تم تک آئی، تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان سے عبرت نہیں پکڑا، ان کی روشنی میں اپنے اعمال کو تم نے درست نہیں کیا. جیسے آیتوں کو فراموش کر بیٹھے دنیا میں، آج تم کو بھلا دیا جا رہا ہے. آج ہم تم کو بھلا دیں گے. کچھ نہیں، کوئی سنوائی نہیں. قرآن پڑھو، قرآن، اچھائیاں کرو گے، خوشحالی ملے گی. اور اللہ کی عبادتوں سے روگردانی کرو گے، اس دنیا میں آپ بے چین رہو گے، پریشان رہو گے. دولت کما لینا یہ خوشحالی کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ دولت کما لینا خوشحالی کی دلیل ہوتی تو امیر لوگ سوئیاں لگوا کے گولیاں کھا کر کے نیند کو دعوت نہ دیتے، خوشحال رہتے. ان کو جتنا پریشان ہوتے ہم نے دیکھا ہے، اتنا غریبوں کو پریشان ہوتے نہیں دیکھا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ اضطراب کیوں ہے؟ زندگی کے اندر نفرتیں کیوں ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ بچے شیطان کیوں بن گئے ہیں؟ بچے باپ کا کہا کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ گھروں کو تم نے شیطان کا اڈا بنا دیا ہے.
ذکر سے گھر خالی، تلاوت قرآن سے گھر خالی، عبادات سے گھر خالی، یہ تو قبرستان کے مثل ہو گئے ہیں ہمارے اور آپ کے گھر۔ اس لیے آپ لاکھ بنانے کی کوشش کرو، لاکھ ترقی چاہو، صبح نکلو 2 دن بعد آؤ۔ 10 سال سعودی کمانے والوں کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے، کیا بات کرتے آپ؟ آخرت کو لے کے چلو، اللہ کا کہا مانو، رب کے ذکر سے محمد چراؤ، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ توبہ کرو، استغفار کرو، ان التوبۃ تہدم ما کان قبلها۔ خوشحال زندگی چاہیے تو تقوی ہو، ایسا خوف ہو، ایسا ڈر ہو کہ آپ کو گناہ سے روک لے۔ تقوی اس ڈر کا نام ہے جو انسان کو گناہ کے قریب نہ جانے دے۔ گناہ کے قریب جا رہا ہے، اندر سے خوف اٹھتی ہے، غلط کر رہا ہے، رک جا مولانا صاحب غلط ہو رہا ہے، رک گئے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی وہ ہے، اس خوف کا نام ہے تقوی کہ جو خوف انسان کو برائیوں سے روک لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، تقوی جس کے دل میں ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی الجھنیں، بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی دقتیں، بڑے بڑے میٹر پھنسے ہوئے، مقدمات میں الجھا ہوا، حق مار رہا ہے، کوئی امانت رکھا ہے، خیانت کر رہا ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، رب پر توکل و اعتماد ہے، تو اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، روزیاں وہاں سے دیتا ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ توقع کے خلاف بیٹھا ہے اور 2-4 لاکھ پھنسا ہوا تھا، اچانک اللہ نے بھجوا دیا، حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا تھا، وہ رقم جو پھنسی ہوئی تھی آ گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا ڈر رہے گا دل میں، پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، برائیوں سے اپنا دامن بچائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اعمال، کچھ اعمال کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اعمال تمہاری نگاہوں میں جن کی قدر بال کے برابر بھی نہیں ہے، گناہ کے کام تھے۔ کہا یہ اعمال، برے اعمال، تابعیوں سے مخاطب ہو کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اعمال جن کی قدر و حیثیت تمہاری نگاہوں میں بال کے برابر بھی نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں ہم انہیں بڑا سنگین خیال کرتے تھے، بہت عظیم خیال کرتے تھے، ہم انہیں ہلاکت میں ڈالنے والا عمل سمجھتے تھے، اور آج تم بال کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتے ہو ان گناہوں کو۔ یہ تابعیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے بھائیوں، ایمان، عمل صالح، اللہ کا ڈر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بستی والے اگر اللہ پر ایمان لاتے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو آسمانوں کی، زمین کی برکتیں ان کے اوپر ہم اتار دیتے۔ اللہ فرما رہے اگر برکت چاہیے، اور برکت جانتے ہیں کسی کو، برکت کسی بھی چیز میں تسلسل کے ساتھ بڑھوتری، روپیہ بڑھتا جائے، گھٹے نہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے، برکتوں کی جو دعا کی جاتی ہے، اللہ برکت دے، کیا مطلب؟ جس چیز کے تعلق سے دعا کی گئی ہے، اگر اللہ نے دعا قبول کر لی تو اس میں کبھی گھاٹا نہ ہو، مسلسل وہ چیز بڑھتی جائے، کبھی اس میں خسارہ نہ ہو، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، صبر۔ کبھی کبھی اللہ آزماتا ہے بیماریاں دے کر، اس لیے بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں اگر وہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، گناہوں کے عوض میں بھی اللہ مصائب اور مشکلات میں ڈالتا ہے، کبھی کبھی آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف میں ڈال کر، بھوک میں ڈال کر، جان و مال کو تباہ کر کے، کبھی مال تباہ، کبھی اولاد کی وفات ہو گئی، بیوی مر گئی، بھائی مر گیا، جانوں کو تلف کر کے، مالوں کو چھین کر، کھیتی باڑی کو نقصان میں ڈال کر کے، کبھی کھیتی جل گئی، کبھی بارش نہیں ہوئی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پیارے مصطفیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے ہماری زندگی میں،
کیا صحابہ پر مصائب نہیں آئے؟ کیا صحابہ مسائل اور مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے؟ صبر کرو، آپ صبر کرو۔ گاؤں بھر میں چلانے کے بعد، پورے محلے والوں کو سنانے کے بعد، اس کے بعد ہاتھ وقت باندھ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے کونے میں، کہتا صبر کرتا ہوں۔ یہ کون سا صبر؟ سب کچھ بخان کر دیا، چلا لیا، رو لیا، دھو لیا، اب عاجز ہو گیا، درمانہ ہو گیا، اب سست ہو گیا ہے، اب کہتا صبر کر رہا ہوں۔ صبر صدمہ اولا کے وقت، جیسے کوئی پریشانی آئی، کوئی آفت پڑی، دکان میں، مکان میں خسارہ ہوا، فوراً صبر کر لو۔ لکھا ہوا تھا بچاؤ کی بڑی کوئی چاہتا ہے خسارہ ہو جائے، تجارت بیکار ہو جائے، دکان میں آگ لگ جائے، مال لٹ جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ بچاؤ کی، احتیاط کی مکمل کوششیں بندہ کرتا ہے، لیکن تمام تر کوششوں کے بعد اگر کبھی کچھ ہو جائے انہونی، تب صبر کرو۔ اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا، اور جب صبر کرو گے تو پیارے مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رب کی نوازشیں ہوتی ہیں کن پر؟ صبر کرنے والوں پر، جو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مصیبت آئے، خسارہ ہو، گھاٹا ہو، امانت رکھی تھی خیانت کر بیٹھا کوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت یہ پڑھو، اس کے بعد رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، رب کی نوازشیں نازل ہوں گی، جتنا نقصان ہوا ہے جتنے مال کا، اس سے کئی گنا اللہ عطا کر دے گا، بس شرط ہے اللہ لگاؤ، اسی سے رو، اسی سے گڑ گڑاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو۔ یہ ساری چیزیں صبر ہے، توکل ہے، دعا ہے، توبہ و استغفار ہے۔ توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ میں پیغمبر ہو کر کے ایک دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ میں پیغمبر ہو کر کے ایک دن میں اننی اتوب فی الیوم 100 مرۃ، پیغمبر ہو کر کے 100 مرۃ 100 بار اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ پیغمبر ہو کر خوشحال زندگی چاہیے تو آپ رو اللہ سے، توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے صبر کرو، اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قانع ہو جاؤ، اس پر مطمئن رہو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کاروبار ڈالو، کارخانہ لاؤ، کھولو، پیسہ کہیں لگاؤ، اس سے منع نہیں ہے، لیکن جتنے میں ہو اس پر مطمئن رہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بڑوں کو مت دیکھو، کمزوروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو۔ آج تو ہمارے پاس ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے، کچھ تو ایسے ہیں جو 20 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے کمزوروں کو دیکھو، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تو ان کو دیکھو کہ جن کے پاؤں جوتا پہننے کے قابل اور لائق نہیں ہے، پاؤں ٹوٹ گئے، ہاتھ مفلوج ہو گئے، آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی، قوت گویائی کو اللہ نے چھین لیا۔ اور نبی کی وہ حدیث آخری بات کہ وہ شخص جو صبح کرتا ہے، صحت مند بھی ہو، ایمان اور توحید ہے ساتھ میں، ایمان و توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ جو شخص صبح کرتا ہے، معافن فی جسدہ، صحت مند بھی ہے، صحت مند ہے وہ، آمن فی سربہ اور سربہ، اور پرسکون زندگی ہے، گھر میں بڑا سکون اس کو مل رہا ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، صحت مند بھی ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے، ایک دن کی خوراک، 3 چیزیں، صحت مند ہے وہ، سکون اس کی زندگی میں ہے، دوسری نعمت، تیسری نعمت ایک دن کی خوراک اس کے پاس ہے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں پر نچھاور کر دی گئی ہو۔ یہ 3 چیزیں، صحت مند ہونا، سکون ہے نا، اوپر سے بم آ جائے، اوپر سے کوئی حملہ ہو جائے، ہے خوف، جیسے اور ملکوں میں ہے اور جگہوں میں ہے نا سکون، ماشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک،
اور تیسری چیز، مولانا آپ ایک دن کی روزی کی بات کر رہے ہو، سال بھر کا ماشاءاللہ انتظام کر کے بیٹھے ہیں، ایک دن کی بھی روزی ہو تو آپ اتنے خوش نصیب ہو کہ گویا دنیا کی ساری دولت آپ کو مل گئی ہے، اور یہاں ماشاءاللہ سالوں کا انتظام کر کے بیٹھے ہیں، اور خوش نصیب ہیں، اور خوش نصیب ہیں ہم۔ مت بھولو اللہ کو، مت بھولو اللہ کو، مت سرکشی کرو، یہ اللہ کے گھروں کو نظر انداز مت کرو، آباد کرو، فجر میں رہو، ظہر میں رہو، عصر میں رہو، جہاں ٹائم ہو پڑھ لو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے اور طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ٹائم ہو پڑھ لو، اگر قریب میں مسجدیں نہیں ہیں تو وہیں پڑھ لو، پاک زمین دیکھ کر مت چھوڑو۔ اگر رب کا قرب چاہیے، سجدے میں جاؤ، گڑ گڑاؤ، اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ سارے جو آپ کے سامنے رہنما اصول بتائے گئے، کچھ کی تفصیل بیان کی گئی، کچھ کو اشاروں میں آپ کے سامنے رکھا گیا، ان پر عمل کرو گے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عبادتوں سے ہم سب کو جوڑ دے، اللہ اپنی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، پیارے مصطفیٰ کی سچی عقیدت ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ اللہ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی بھی عقیدت ہمارے دلوں میں آ جائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ